ہمارا بمبئی میں پروگرام ہوتے تھے نواب مسجد میں، تو ایک لڑکی بیچاری وہ جو ہے اپنا برقع پہن کر میں کار میں بیٹھ رہا تھا، اور بیٹھ کر اس نے کہا ابو جی ابو جی ابو جی. اگر کوئی مجھے حضرت جی کہے مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی، لیکن مجھے ابو جی کہے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. ہماری بچیاں جتنی ہیں، ہماری بہویں جتنی ہیں، میں سب کو کہتا ہوں ابا ابا نہیں کہنے کا، حضرت حضرت نہیں کہنے کا. دنیا والوں کے لیے حضرت، تمہارے لیے ابو جی. ابو جی ابو جی ابو جی. میری ایک ریکویسٹ ہے، مطلب میری عمر 28 سال کی ہو گئی اور کہیں میرا رشتہ ہوتا نہیں ہے، بہت پریشان ہوں. میں نے کہا بیٹا میں تجھے ایک وظیفہ بتاؤں، تو کرے گی؟ ہاں ابو جی میں ضرور کروں گی. اس وقت میں 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھواتا تھا، اب 313 مرتبہ پڑھواتا ہوں. لوگ پوچھتے ہیں کہتے ہیں اس وقت میں تو 100 مرتبہ تھا، اب بھاؤ بڑھ گیا. میں نے کہا تیرے فلیٹ کا بھاؤ بڑھا تو میرے سورہ اخلاص کا بھاؤ نہیں بڑھے گا؟ 25 لاکھ میں تو نے فلیٹ لیا تھا، آج 2.5 کروڑ کا ہو گیا. جب تمہاری زمین کا بھاؤ بڑھ سکتا ہے تو ہمارا بھاؤ نہیں بڑھ سکتا؟ آج 313 مرتبہ پڑھواتا ہوں، کل کوئی اور حدیث لے آؤں گا انشاءاللہ، اس سے آگے پڑھاؤں گا. تو میں نے کہا بیٹا 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتی رہنا، اور یہ میری تسبیح ہے جاندار شاندار مالدار دیندار. یہ میری تسبیح کا نام ہے، جاندار شاندار مالدار دیندار. یہ میری تسبیح بیٹا ہدیہ لے اور اس پر پڑھتی رہنا تو، اور انشاءاللہ اللہ کے ذات سے امید ہے کہ تیرا رشتہ ہو جائے گا. اللہ سے مانگتی رہنا، بس جا. وہ چلی گئی. 1 سال کے بعد میں گیا تو وہی لڑکی جو ہے یہ میری تسبیح ایسے رکھ کر کھڑی ہوئی برقعے میں، اور ایک بچہ اس کے بغل میں. میں پہچان گیا میری تسبیح ہے یہ تسبیح آپ کو بازار میں نہیں ملے گی، یہ میرے ہاتھ لگی ہوئی تسبیح ہے اور میری تسبیح ہے. میں خود جو ہے اس کا اہتمام کرتا ہوں، جس کو دیتا ہوں اللہ اس کا کام بنا دیتا ہے. باپو نہیں ہوں میں، معیار کہتا ہے کہ میں انجینئر نہیں ہوں، لیکن اینٹ جہاں سیدھی رکھی ہوگی بتا دوں گا اینٹ سیدھی ہے، اور اینٹ جہاں ٹیڑھی ہوگی بتا دوں گا کہ اینٹ ٹیڑھی ہے. تو اس کو میں نے تسبیح دی. اب وہ آئی، میں نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ یہ کہا الحمدللہ جاندار شاندار مالدار دیندار. وہ تسبیح بیچاری ہلا رہی تھی، جاندار شاندار مالدار دیندار. اور حضرت میں نے کرنا شروع کیا، میرا نکاح بھی ہو گیا الحمدللہ. اللہ نے بہت اچھا شوہر دیا، اور اللہ نے بہت زیادہ مال بھی دیا. میں نے کہا بیٹا اب یہ مال اللہ نے دیا ہے، من مال اللہ، یہ اللہ کا مال ہے، اسٹاک مت کرنا. اسٹاک کرے گی تو اسٹاپ ہو جائے گا. خرچ کرتی رہنا، اللہ دے رہا ہے، دیتی رہنا دیتی رہنا. اب میں آگے بڑھا. اس نے کہا ابو جی ایک خوشخبری اور سناؤں؟ میں نے کہا سناؤ بیٹا. یہ فرمایا کہ الحمدللہ ہماری گلی میں ہماری بلڈنگ میں کئی لڑکیاں تھیں. انہوں نے کہا ارے حلیمہ، اس لڑکی کا نام حلیمہ تھا، ارے حلیمہ تو کوئی اتنی اسمارٹ نہیں ہے، تیری شادی کیسے ہو گئی؟ اب اسمارٹ میں سمجھتا نہیں تھا. میں نے میرے بچوں سے پوچھا کہ اسمارٹ کا کیا مطلب؟ تو بچوں نے ارے تو کوئی اتنی اسمارٹ نہیں ہے، تیری شادی کیسے ہو گئی؟ ہم تو اسمارٹ ہیں، ہماری شادیاں نہیں ہوتی. تو میں کہتی تھی جاندار شاندار مالدار دیندار. پڑھو سورہ اخلاص. سب کی شادیاں ہو گئی الحمدللہ. اللہ نے ہر قسم کی خیریں رکھی ہیں، یہ بات یاد رکھنا. اس لیے میرا وظیفہ پکڑ کے رکھنا اور دین کے کام کو اپنا کام بنانا، اللہ کے احکامات کو پورا کرنا. اخیر میں نصیحت کرتا ہوں، زبان کا میٹھا بول جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے یہ کروڑوں نفلوں پر بھاری ہے. زبان کا کڑوا بول جو لوگوں کے دلوں کو توڑ دے یہ کروڑوں گناہوں پر بھاری ہے. سارے دنیا میں جو دینداروں میں انتشار ہو رہے ہیں، مدرسے ہو خانقاہ ہو، جو انتشار یہ زبان کے بول کی وجہ سے ہو رہے ہیں. زبان کے بول ٹھیک کرو. معاذ ابن جبل کو حضور نے اپنی زبان نکال کے سمجھایا تھا، معاذ اس کا خیال رکھنا، یہ تجھے جنت میں بھی لے جائے گی، تجھے جہنم میں بھی لے جائے گی. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، زبان سے بول نکلتے ہیں. کتابوں میں لکھا ہے دین کا کام کرتے کرتے جنت کے قریب پہنچ کر ایک زبان کے بول کی وجہ سے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. دین کا کام بے دینی کا کام کرتے کرتے
جہنم کے قریب تک پہنچا، ایک اچھا بول بول دیا، اللہ جنت میں لے جائیں گے۔ اور ایک حدیث سن لو، ایک حدیث سن لو، ایک حدیث سن لو، دھیان سے سننا، کوئی سنائے گا نہیں یہ حدیث آپ کو۔ حشر کے میدان میں کچھ مردوں اور کچھ عورتوں کو سارے فرشتے لے کر آئیں گے، جبریل بھی لے کر آئیں گے، مردوں کو اور عورتوں کو، اور اللہ سے کیا کہیں گے؟ اللہ پاک یہ وی آئی پی لوگ ہیں، ہم نے ان سے کوئی گناہ ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہمیشہ خیر، کبھی نماز میں، کبھی تہجد میں، کبھی چلے میں، کبھی 3 چلے میں، کبھی یہاں کبھی یہاں کبھی یہاں، ہم ان کو لے کر آئے ہیں کہ یہ بہت اچھے لوگ ہیں، یہ عورتیں بہت اچھی ہیں، آپ آئیں، یہ مرد بہت اچھے ہیں۔ آج کل ہمارے ساتھیوں میں مردوں کو پیر بننے کا شوق بہت ہوتا ہے اور عورتوں کو آپائی بننے کا شوق بہت ہوتا ہے، تو میں کہتا ہوں بھی آپا تو جس کو اللہ بنائے گا وہ بنے گی، پیر تو اللہ جس کو بنائے گا وہ بنے گا۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے صحیح روایتوں میں کہ جبریل لے کر آ رہے ہیں اور جبریل کہہ رہے ہیں یہ بہت اچھی عورتیں ہیں، یہ بہت اچھے مرد ہیں، ہم ان کو لے کر آئے ہیں، یہ ٹاپ 1 ہے زمین پر رہنے والوں میں، کبھی کوئی برائی کرتے ہم نے نہیں دیکھا۔ اللہ کہیں گے ٹھیک ہے، لاؤ ان کا نامہ اعمال لاؤ، اللہ تعالیٰ نامہ اعمال یوں اٹھائیں گے، ایک ورق یوں پلٹا، ایک ورق یوں پلٹا، اس کا لاؤ، یہ سب کے لاؤ، اللہ تعالیٰ دیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ زمین پہ ڈال دیں گے، پھینک دیں گے، انہوں نے نیک کام تو کیے ہیں لیکن میرے لیے نہیں کیے، جہنم میں ڈال دو۔ یاد رکھنا، جہنم میں سب سے پہلے مشرک نہیں جائے گا، جہنم میں سب سے پہلے یہودی نہیں جائے گا، جہنم میں سب سے پہلے مجوسی نہیں جائے گا، تو جہنم میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا، وہ دین کے کام کرنے والے مرد، وہ دین کے کام کرنے والی عورتیں جن کی نیتوں میں کھوٹ تھا، اللہ ان کی وجہ سے جہنم کو بھڑکائے گا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ممبروں پر بیٹھنے والے بہت خطرے میں ہیں، عوام کے ساتھ آدمی کام کرے وہ محفوظ ہے، اس لیے نیتوں کو صحیح رکھو، اپنے اللہ کے ساتھ معاملہ کلیئر رکھو، اور یہ میرے 3 وظیفے، اسے جو ہے اپنے زندگی کا معمول بناؤ۔ میری کتاب ہے مومن کا ہتھیار، اسے اپنے زندگی کا معمول بناؤ۔ صبح شام کی دعائیں ہیں، ساری دنیا میں الحمدللہ لوگ پڑھتے ہیں اس کو الحمدللہ، اور ہمارا قرآن کا ترجمہ بھی آ گیا ہے ریاض القرآن کے نام سے، تھوڑا تھوڑا پڑھو، اللہ کیا کہتا ہے پتہ تو چلے۔ اور ایک اعلان کرتا ہوں کہ ہمارا ایک قرآن آیا ہے ابھی رموز و اوقاف والا۔ رموز و اوقاف کا مطلب یہ ہے کہ جتنے قرآن پہلے چھپے ہیں ان میں قرآن کے پیچھے رموز و اوقاف لکھے جاتے ہیں، کہاں ٹھہرنا، کہاں نہیں ٹھہرنا، کہاں ٹھہرنا، کہاں نہیں ٹھہرنا، کہاں ٹھہرنا، کہاں نہیں ٹھہرنا۔ ہم نے قرآن تیار کیا ہے کہ جس میں ہر صفحے کے اوپر ہم نے ڈال دیا یہاں ٹھہرو یا مت ٹھہرو، یہاں ٹھہرو یا مت ٹھہرو، یا ٹھہرو یا مت ٹھہرو۔ یہ تیار ہو گیا، چھپ بھی گیا الحمدللہ، اور اب دنیا میں وائرل بھی ہونا شروع ہو گیا، PDF بھی بن گیا۔ میں اس کے کچھ نسخے یہاں لایا تھا، ایک نسخہ تو کل مفتی عبدالرؤف کو دے دیا، اس سے پہلے فیضان القرآن میں دے دیے، 15 سطری ہے یہ جو ہمارے میزبان ہیں مبین بھائی نام ہے غالباً ان کا، میں ان کو دے رہا ہوں، یہ میری طرف سے ہدیہ ہے۔ اس کے اندر بچیاں حافظ ہوں، اس میں بچے حافظ ہوں، تو اس میں ان کو پتہ چلے گا کہ مجھے کہاں ٹھہرنا ہے کہاں نہیں ٹھہرنا۔ اب میں مدینہ منورہ بدھ کے دن جا رہا ہوں انشاءاللہ، آپ سب دعا کریں کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ حرمین میں میرا قرآن داخل ہو جائے۔